السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے، اور آج کی جو سٹوریز میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ، یہ میرے کچھ سٹوریز تھی میرے پرانے لسنرز کی، جنہوں نے کافی عرصے سے میرے ساتھ کچھ سٹوریز شیئر کی تھیں۔ انہی میں سے کچھ چڑیل کے واقعات، خوفناک سچی کہانیاں جن میں جنات کا بھی ذکر ہے، وہ آج ساری سٹوریز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور اس سے پہلے میرے کچھ لسنرز نے میری پریویس سٹوری پر یہ کہا تھا کہ وہ کچھ جادو کے علامات کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے جادو ہوتے ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ شادی کی بندش کا جادو، بیماری کا جادو، میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے کا جادو، گھر میں نا اتفاقی کا جادو، رزق کی تنگی کا جادو، ان کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ اور کچھ کے متعلق آج میں آپ کو بتاؤں گی، جن میں میاں بیوی کی نفرت کا جو جادو ڈالا جاتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے جتنی بھی محبت ہو آپس میں، آہستہ آہستہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور لڑائی جھگڑے اتنی شدت اختیار کر دیتے ہیں انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کب وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ایک تو آپ اپنے ریلیشن کو بالکل اپنے کسی بھی قریبی رشتے سے بھی یہ شو مت کروائیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے یہ بھی پوچھے کہ آپ اپنے گھر میں خوش ہیں، آپ کا ہسبینڈ کیسا ہے، تو اس کو صرف اتنا کہیں کہ اللہ کا بہت شکر ہے۔ کبھی اپنا راز کی بات کسی کو مت بتائیں۔ اپنی بیوی سے ریلیٹڈ اپنی محبت جو وہ آپ سے جو بھی ان کی سنسیریٹی ہے وہ کسی کو مت بتائیں، کیونکہ لوگ نظر بد کے ساتھ کالا جادو بھی ڈال دیتے ہیں، جس میں شروع میں یہ ہوتا ہے کہ پانی کے چھینٹے آتے ہیں انسان کے اوپر، جو کہ نظر نہیں آتے لیکن اپنی باڈی کے اوپر فیل ہو رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ گیلی چیز آ کے گری ہے جسم کے اوپر۔ کچھ لوگوں کے اوپر جس میں جادو بہت زیادہ شدت کا کیا جاتا ہے، اس میں انسان کے اوپر خون کے چھینٹے آتے ہیں، کپڑے کٹ جاتے ہیں، نئے کپڑے خود بخود کٹ جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کوئی ایسا انسان جس کو آپ اپنی کوئی چیز دیتے ہوں، تو جیسے کپڑے ایکسچینج کر لینا، اس کو اپنے شوز دے دینا، اپنی نیل پالش، ایون اپنا میک اپ دے دینا، تو ایسی چیزیں بالکل مت دیں کسی کو بھی، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کون اپنا ہے اور کون آپ کے لیے دشمن ہے۔ وہ آپ کے ساتھ کوئی بھی دشمنی لے سکتا ہے۔ اپنے استعمال کی چیزیں جو کہ آپ کسی بھی ایسے انسان کو مت دیں جس پہ آپ کو ڈاؤٹ ہو گئی یا آپ پہ جادو کر سکتا ہے۔ بعض دفعہ ہمیں کسی پہ ڈاؤٹ نہیں بھی ہوتا تو وہ بھی انسان ہم پہ جادو کروا سکتا ہے۔ آپ کو یہ چیز بتانا چاہوں گی کہ ویسے کسی کی مدد کریں، لیکن اپنے استعمال کی چیزیں جس میں آپ کا کنگھا یعنی برش بالوں والا وہ، اور آپ کا جو ہوتا ہے میک اپ کا سامان ہوتا ہے، ایون کہ آپ کے کپڑے، آپ کے شوز، اپنی جو پونی بینڈ ہوتا ہے وہ بھی کسی کو نہ دیں۔ یہ کرنے سے انسان بہت زیادہ پھر تکلیف میں آتا ہے۔ احتیاط پچھتاوے سے کافی بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ جو کہ شادی کی بندش کر دی جاتی ہے، تو بہت سے رشتے آتے ہیں جس میں شادی نہیں ہو رہی ہوتی، کبھی آپ کو کوئی پسند نہیں آتا، کوئی آپ کو پسند نہیں کرتا، شادی کرنے کو دل نہیں چاہتا، اور اس کی یہ علامات ہوتی ہیں کہ طبیعت خراب رہتی ہے، لڑکے اور لڑکی کو بیماری ڈال دی جاتی ہے، ان کو باندھ دیا جاتا ہے، وہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ اگر کالے جادو کا آپ توڑ شروع کے دنوں میں کر لیں تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ اگر بہت زیادہ وقت گزر جائے تو یہ کالا جادو ٹوٹ تو جاتا ہے لیکن ناممکن ہو جاتا ہے، بہت مدت لیتا ہے۔ یہ آج میں نے آپ کو بتائی تھیں علامات جو ہوتی ہیں انسان کے اندر، اس میں بھی پانی کے چھینٹے، خون کے چھینٹے آتے ہیں، کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اور یہ دو آج میں نے آپ کو کچھ علامات بتائیں جس میں شادی کی بندش اور میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا۔ کل میں آپ کو بتاؤں گی، جو نیکسٹ سٹوری شیئر کروں گی، کہ رزق کی تنگی، کاروبار کی بندش میں بھی کیا علامات ہوتی ہیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ سنجیدہ نے شیئر کی ہے سرگودا سے۔ سنجیدہ کہتی ہیں کہ میری 3 بیٹیاں ہیں اور میرا بیٹا نہیں ہے۔ میرے ہسبینڈ جو کہ میری شادی سے پہلے ہی باہر کے ملک ہوتے تھے، میری ساس جو ہیں وہ ہم بہوؤں کو باہر کے ملک بھیجنا پسند نہیں کرتی، جس کی وجہ سے میں اپنے ہی گھر میں رہتی ہوں۔ کچھ ساس کی اور میری آپس میں کھٹ بٹ رہتی تھی، جس کی وجہ سے میرے ہسبینڈ باہر کے ملک سے واپس آئے۔ میری ابھی ایک ہی بیٹی ہوئی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے مجھے الگ گھر لے دیا اور میں ادھر شفٹ ہو گئی۔ اب میں اپنے سسرال والوں سے الگ رہتی ہوں۔
اور میرے ہسبینڈ باہر کے ملک کے ہوتے ہیں، وہ ادھر نہیں رہتے، اور میرا باہر جانے کو دل نہیں چاہتا، اور کچھ میری ساس کی طرف سے بھی پرمیشن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے نیا گھر خریدا ہے، جس میں مجھے میرے ہسبینڈ نے لے کر دیا، اس محلے کے اندر کہا جاتا ہے کہ ایک چڑیل کا بسیرا ہے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ اس چڑیل کا بسیرا محلے کے کس کس گھر میں ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جو میرا گھر ہے، جس گھر میں میں رہتی ہوں، اس گھر میں اس آفت اور چڑیل کا بسیرا ہے۔ ایون کہ وہ کہتی ہیں کہ میں حیران ہوں کہ وہ جو مخلوق ہے وہ مجھے واضح طور پر نظر آتی ہے، وہ عورت مجھے نظر آتی ہے۔ وہ نظر اس طریقے سے آتی ہے کہ اگر میں اپنے بچیوں کے ساتھ روم میں سوئی ہوئی ہوں، کسی کام کے سلسلے میں روم سے باہر نکلی ہوں، تو باقاعدہ طور پر چیئر کے اوپر بیٹھی ہوئی عورت، ہم جیسے وجود والی عورت نظر آتی ہے، اور 1-2 منٹ میں وہ غائب ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہیں ہمارے گھر کے 2 پورشن ہیں، اور سنجیدہ کہتی ہیں جو نیچے والا پورشن ہے اس میں تو ہم رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر ہم نیچے والے پورشن میں رہنے کا سوچیں تو وہ مخلوق برے طریقے سے ہمارے گھر کے دروازوں کو پیٹنا شروع کر دیتی ہے، اس طرح کے جیسے کوئی برے طریقے سے کسی چیز کو مار رہا ہو، اور شور کی آواز آتی ہے۔ وہ نیچے کے حصے میں رہنے نہیں دیتی، کوئی کام کرنے نہیں دیتی، اسی لیے نیچے والا حصہ سیٹ کر دیا گیا، ایون کہ مہمان بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر مہمان بھی بیٹھے ہوں تو گھر کے دروازے خود بخود بند ہونے لگ جاتے ہیں، کھلنے لگ جاتے ہیں۔ میرے خاندان کیا ہے، کئی لوگوں نے اس چیز کو دیکھا ہے، اور وہ مخلوق برے طریقے سے ہمیں تنگ کرتی ہے۔ میں اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ اسی گھر میں رہتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ تو 2 سال کے بعد آتے ہیں۔ میری بیٹیوں کو بھی وہ مخلوق نظر آتی ہے۔ ہم لوگ بہت تنگ ہیں اس مخلوق سے، اور گھر کو چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ میرے ہسبینڈ ان باتوں پہ یقین نہیں کرتے، پتہ نہیں انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، لیکن میں اس چیز سے اس قدر تنگ ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میری ایک فرینڈ جو کہ اسی گلی میں رہتی ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم وہ مخلوق ان کی گھر کی چھت کے اوپر چلتی ہے۔ وہ ایک عورت نما مخلوق ہے جو کہ سارے محلے کو تنگ کرتی ہے، کوئی اس کو قید نہیں کر سکتا، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ ایون سنجیدہ کہتی ہیں کہ ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا جب اس مخلوق نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا اور میری بیٹی بہت زیادہ بیمار ہو گئی، تو میں نے سوچا کہ میں کسی اللہ والے سے رجوع کرتی ہوں اور اس کی صحت تندرستی کے لیے تعویذ لیتی ہوں۔ میرا یہ قطعاً ارادہ نہیں تھا کہ میں اس مخلوق کو اس گھر سے نکالنا چاہتی ہوں یا کچھ ایسا ویسا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ رکشے پہ بیٹھیں اور اس جہاں ہم نے جانا تھا اس جگہ پر جانے لگے۔ ہمارا رکشہ 2 دفعہ الٹنے لگا، یعنی اس کا ایکسیڈنٹ ہونے لگا۔ تو رکشے والے نے یہ کہا کہ جس ٹائم سے آپ رکشے میں بیٹھی ہیں آج تک میرے ساتھ ایسے نہیں ہوا، مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے رکشہ الٹ جائے گا۔ تو بڑی مشکل سے اس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ رکشے والے کے مطابق مجھے اپنے رکشے کے پیچھے ایک خوفناک شکل کی عورت بھاگتی ہوئی بھی دکھائی دی، جس کا چہرہ انتہائی ہیبت ناک تھا۔ اس کو 2 دفعہ دیکھنے سے یوں لگتا تھا کہ جیسے رکشہ بالکل الٹ جانا ہے۔ یہ ایک خوفناک کہانی تھی سنجیدہ کی۔ سنجیدہ کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں اور اس کام کا کوئی حل بھی نہیں نکال سکتی، نہ میرے ہسبینڈ بات مانتے ہیں، نہ میں اس گھر کو چھوڑ سکتی ہوں، نہ ہی وہ مجھے باہر کے ملک لے کر جاتے ہیں۔ میری بیٹیاں جن میں سے 2 کی تو شادی ہو گئی ہے اور ایک بیٹی میری ہر ٹائم بیمار رہتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ اتنی بیمار رہتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور وہ مخلوق نظر تو اب بھی آتی ہے، لیکن اب اس کا نظر آنا تھوڑا کم ہو گیا ہے۔ گھر میں قرآنی آیات لگائی ہوئی ہیں، لیکن نیچے والے حصے میں ہم جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ کہانی تھی سنجیدہ کی جو کہ سرگودا سے شیئر کی انہوں نے۔ بہت شکریہ سنجیدہ۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی بھی میرے ساتھ شیئر کی ہے فیصل آباد سے۔ ان کا نیم بوبی ہے، اور بوبی کہتی ہیں کہ میری عمر اس ٹائم 11 سال تھی جب یہ واقعہ پیش آیا۔ میرے والد صاحب اپنا گھر بنوا رہے تھے، اور ہمارے گھر کے ساتھ ایک بہت بڑا سراں تھا، یعنی پہلے وقتوں میں اس کو سراں بولا جاتا تھا، جہاں پر لوگ اپنے گیسٹ کو ٹھہراتے تھے، یا کوئی دوسرے شہر سے آ رہا ہوتا تھا، چاہے وہ کوئی اجنبی ہوتا تھا، تو وہ اس جگہ پر اگر آ کر رہنے کے لیے جگہ مانگتا تھا ایک رات کے لیے، تو پیسے چارج کیے جاتے تھے اور اس کو رکھ لیا جاتا تھا۔ کافی بڑی وہ گیسٹ ہاؤس ٹائپ جگہ تھی، انتہائی بڑی، بہت بڑا۔ اس کے آگے ایک لان تھا اور پیچھے کمرے بنے ہوئے تھے ڈھیر سارے۔ ہمارا گھر سب سے اونچا تھا سارے محلے میں سے، 4 منزلہ ہم لوگوں کا گھر تھا، اور سب سے اوپر والی منزل پر جب گھر بن رہا تھا تو میں اوپر جا کر کھیلا کرتا تھا۔ وہ سراں کچھ لوگوں کے مطابق اسیب زدہ تھی، وہاں پر بہت سے واقعات پیش آئے تھے، اور لوگوں نے اس سارا گیسٹ ہاؤس کو خالی کروا لیا تھا، جن کا وہ گیسٹ ہاؤس تھا۔
وہ ادھر کچھ عملیات کروا رہے تھے تاکہ یہ مخلوقات ہمارے اس گیسٹ ہاؤس کی جان چھوڑ دے، کیونکہ جو گیسٹ ادھر آ کے رکتے تھے ان کو وہ بہت تنگ کرتی تھی مخلوقات اور سامنے آ جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، 11 سال، بوبی کہتے ہیں اس ٹائم میری ایج تھی، اور میں نیچے جو لیبر ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے ہوتے تھے، میرے والد صاحب بھی نیچے ہوتے تھے، اور میں سب سے اوپر والی چھت پہ اکیلے جا کر کھیلنے لگ جاتا تھا۔ ابو کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میں اب اوپر کیا کرتا ہوں، میں اوپر جا کر کھیلنے لگ جاتا تھا۔ ایک دن میرے ابو یہ کہتے ہیں کہ مجھے چھت سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کافی حیران ہوا کہ بوبی تو میرے سامنے اکیلا کھیلنے کے لیے گیا ہے، تو آوازیں کس کی آ رہی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو وہ گیسٹ ہاؤس تھا اس کی اور ہمارے گھر کی جو اوپر والی دیوار تھی وہ بالکل ساتھ تھی۔ میں جب اوپر جا کر کھیلا کرتا تھا تو ان کی جو وہ گیسٹ ہاؤس کی دیوار تھی ادھر سے مجھے کچھ بچے جھانک کر دیکھا کرتے تھے، اور وہ مجھے دیکھ کر بڑا خوش ہوا کرتے تھے اور مجھے بلانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ بچے مجھے دیکھ رہے تھے تو میں نے ان بچوں کو اشارہ کیا اور کہا کہ تم لوگ ادھر آ جاؤ، ہم لوگ اکٹھے کھیلتے ہیں۔ ایج میری چھوٹی تھی، مجھے ان چیزوں کے متعلق نہیں پتہ تھا۔ اب میرے ابو کہتے ہیں کہ میں اوپر آ رہا ہوں اور مجھے ڈھیر سارے بچوں کے شور کی آوازیں آ رہی ہیں اور وہ چھت پر اچھل کود کر رہے ہیں، تمہاری بھی آوازیں آ رہی ہیں، تم ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہو۔ سیڑھیوں پہ چڑھتے تک مجھے یہ آوازیں آ رہی ہیں، لیکن جیسے میں چھت کے اوپر آیا ہوں تو تم اکیلے تھے، تم کسی سے بات بھی نہیں کر رہے تھے، کسی سے بات کر رہے تھے لیکن جس سے کر رہے تھے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب یہ واقعات بہت زیادہ ہونے لگے۔ ابو نے مجھے 2-3 دفعہ منع کیا کہ تم نے اب اوپر جا کر کھیلا نہیں کرنا۔ میں اس چیز سے منع نہیں ہوتا تھا، وہ بچے تھے، وہ آ جاتے تھے، وہ میرے ہی جتنے تھے اور وہ میرے ساتھ کھیلتے تھے اور مجھے کھانے کے لیے چیزیں بھی دیتے تھے۔ میری ایج چھوٹی تھی، مجھے ان چیزوں کے متعلق نہیں پتہ تھا۔ ان بچوں سے میں کھانے والی چیزیں لیتا تھا، کھیلتا تھا، میں بھی ان کے لیے چیزیں لے کر جاتا تھا۔ وہ مجھے ایک دفعہ یہ کہنے لگے کہ تم آؤ اب ہمارے ساتھ ہمارے چھت پر کھیلو۔ میں ان کی چھت پہ جانے ہی لگا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میں بچ گیا۔ آن ٹائم پر میرے ابو آ گئے اور انہوں نے مجھے مارا اور یہ کہا کہ آئندہ چھت پہ مت جانا۔ بچہ تھا، کہاں رکتا تھا میں، پھر بھی کوشش کرتا تھا کہ چھت پہ جاؤں۔ میرے ابو میرے پیچھے پیچھے رہتے تھے، ان کو پتہ لگ چکا تھا کہ اس گیسٹ ہاؤس کی خوفناک مخلوقات اب میرے بچے کے ساتھ کھیلنے لگ گئی ہیں، کہیں اس کو نقصان نہ دے دیں۔ میرے ابو نے ان مزدوروں سے جو ادھر کام کر رہے تھے ان سے یہ کہا کہ تم لوگ اوپر کا جو دروازہ ہے اس کو مکمل طور پہ بند کر دو، یا تو اس سیڑھی کو ہی توڑ دو، ہم لوگ اوپر والے چھت کی سیڑھی رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ میرے ابو نے باقاعدہ طور پر اس چھت کو دروازے سے بند کیا پہلے، اور پھر جو اس کی سیڑھیاں تھیں وہ گروا دیں، توڑوا دیں، اور یہ کہا کہ اوپر جانے کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ آج بھی اب وہ بھی کہتے ہیں ہم اسی گھر میں رہتے ہیں۔ اب میری شادی ہو چکی ہے، میرے اپنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم صحن کے اندر سوتے ہیں تو ہمیں سب سے اوپر والی چھت پر کوئی جھانکتا ہوا ضرور نظر آتا ہے، جو کہ اچانک سے پھر پیچھے ہو جاتا ہے۔ چھت سے بھاگنے اور دوڑنے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے بڑی حیرانگی کی بات، اس بات کو کئی سال بیت چکے ہیں، لیکن آج بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے چھت سے میرے نام کی آوازیں آتی ہیں، وہ مجھے پکارتے ہیں، وہ مجھے بوبی کہہ کر بلاتے ہیں، اور مجھے ابو نے سختی سے منع کیا کہ ایسی کسی آواز کا تم نے جواب نہیں دینا، رپلائی نہیں کرنا۔ اب بوبی کہتے ہیں کہ ہم لوگ صحن میں اکثر چارپائیاں ڈال کر سیکنڈ پورشن پر سو رہے ہوتے ہیں تو اوپر سے دیکھیں تو کوئی جھانک کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میں اپنے اس تجربے سے اتنا ڈر چکا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس چھت کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیتا۔ ایون کہ اب ہم لوگوں نے باہر صحن میں سونا بھی چھوڑ دیا، ہم لوگ گرمیوں کے موسم میں بھی اے سی میں اندر سوتے ہیں۔ یہ ایک بوبی کی کہانی تھی جو کہ بوبی نے فیصل آباد سے شیئر کی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی پرانی گیسٹ ہاؤس وہ جگہ تھی جہاں پر بہت سی مخلوقات پائی جاتی تھیں۔ آج بھی یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں جنات کے بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا، ان سے باتیں کرتا تھا، وہ میرے ساتھ کھیلتے تھے، وہ بہت خوبصورت تھے، ان کے گولڈن بال تھے اور گوری رنگت تھی، ان میں بچیاں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ میں نے ان میں سے کچھ کے نام بھی پوچھے تھے، وہ مسلمان تھے، وہ آج تک اسی گیسٹ ہاؤس میں رہتے ہیں۔ اس گیسٹ ہاؤس کے کئی کمرے گر چکے ہیں، جگہ بنجر ہو چکی ہے، وہاں پر وہ رہتے نہیں ہیں اب، کیونکہ جگہ کافی ہے، سیب ست ہے، لیکن ان کی اچھلنے کودنے کی وہ آوازیں ہمارے چھت پہ وہ کھیلتے ہیں، میرا نام لیتے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ تھا لسنرز، میرے ایک لسنر کا، بوبی کا، بہت شکریہ آپ کا بوبی۔ آپ لوگوں نے ان واقعات سے کیا نصیحت حاصل کی ہے؟ آپ اپنے بچوں پر بالکل نظر رکھا کریں، ان کو اکیلے چھتوں پر مت کھیلنے دیں، کیا پتہ کون سی مخلوق ہے، کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے وہ اور نقصان دے سکتی ہے۔
جیسے بوبی کے ابو نے ان کی حفاظت کی اور ان سیڑھیوں کو ختم کر دیا، دروازہ لگا دیا، بند کر دیا۔ بوبی نے ایک بات اور بھی بتائی تھی جو میں آپ سے شیئر نہیں کر سکی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس دروازے کو بند کیا تھا تو کسی عامل کو بھی بلایا گیا تھا کیونکہ وہ جنات کہیں نیچے نہ آ جائیں اس بچے کے لیے، یعنی میرے لیے، تو انہوں نے اس دروازے کو بند کر دیا تھا۔ یہ کہانیاں بہت سبق آموز ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ کمنٹ کر دیتے ہیں کہ یہ سٹوریز فیک ہیں، بالکل تو یہ فیک نہیں ہیں۔ لوگوں کے ساتھ بہت سی جو آپ نے فلمیں دیکھی ہوتی ہیں ویسے حقیقت میں بھی واقعات پیش آ جاتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلمی واقعات ہیں، یہ جھوٹی کہانی ہے۔ پلیز ان سٹوریز سے سبق حاصل کریں، کسی کے ساتھ کسی ٹائم بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ایسے واقعات سے کوسوں دور رکھے۔ اور آخر میں کہنا چاہوں گی میرے اس چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ بنا لیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اللہ پاک کا ذکر کریں، طہارت کی حالت میں رہیں تو ایسی مخلوقات نزدیک نہیں آتی۔ اسی کے ساتھ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔